बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि मरियम नवाज़ के साहबजादे जुनैद सफदर की लंदन में शादी तय कर दी गई है। मरियम नवाज़ के साहबजादे और नवाज शरीफ के नवासे जुनैद सफदर का निकाह 22 अगस्त को लंदन में सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफ के साथ तय पाया है। इस हवाले से जो तकरीब है वो लैंसब्रो हाइड पार्क कॉर्नर लंदन के अंदर होगी। ये अहम तरीन तफसीलात है, बड़ी खबर है और इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। क्या मरियम नवाज़ इस शादी में शिरकत करने पाकिस्तान से लंदन जाएंगी? क्या सफदर जो मरियम नवाज़ के जो हस्बैंड है कैप्टन सफदर, क्या वो लंदन जाएंगे? और नवाज शरीफ के वीज़ा का क्या ताल्लुक़ है इस शादी के साथ? क्या नवाज शरीफ को लंदन में मज़ीद रहने के लिए वीज़ा मिल जाएगा इस बेस के ऊपर कि उनके नवासे जुनैद सफदर की शादी है? ये शादी कैसे और क्यों तय पाई? सैफुर रहमान कौन है? इसके सियासी पहलू क्या हैं इस शादी के? क्या इस शादी को कुछ सियासी मकासद के लिए यूज़ किया जाना है? ये सब कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। तो जनाब, मामला ये है कि जुनैद सफदर जो हैं वो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के साहबजादे हैं, जिनकी तस्वीर नवाज शरीफ के साथ गुज़श्ता दिनों लंदन में उनका पोलो का मैच देखते हुए, जब जो जुनैद सफदर हैं वो पोलो मैच खेल रहे थे और नवाज शरीफ जो उनके नाना हैं वो पोलो मैच देख रहे थे, उनकी कुछ तस्वीर जो है मंजर आम पर आई थी, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी जो है वो तनकीद की थी और कहा था कि पोलो जो है वो अमीरों का खेल है और ये पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत है, जिससे जुनैद सफदर लंदन में पोलो खेल रहे हैं। और नवाज शरीफ जो बज़ाहिर बीमार हैं और बीमारी का दावा करते हैं, लेकिन वहाँ बैठकर वो पोलो मैच देख रहे हैं, जिस पर मरियम नवाज़ ने इमरान खान के बेटों के ऊपर भी तनकीद की थी और उनके मज़हब के ऊपर भी उन्होंने एतराज़ उठाया था, जिसके ऊपर खासी लहदे हुई थी। तो अब ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो इतलात ये आ रही हैं कि सैफुर रहमान जो कि नवाज़ दौर में एहतसाब ब्यूरो के सरबराह रह चुके हैं, ये वही सैफुर रहमान हैं जिनकी मदद से नवाज शरीफ ना सिर्फ अपनी पार्टी के जो लोग हैं सियासी रहनुमा हैं, बल्कि उनके जो मुखालफिन हैं, जो उनके मुखालिफ सियासी रहनुमा हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जजेस हैं, जो जर्नैल हैं, उनके टेलीफोन जो हैं वो टेप करवाया करते थे सैफुर रहमान के ज़रिए। और बाद में जब सैफुर रहमान की गिरफ्तारी हुई, नवाज शरीफ की जब हुकूमत ख़त्म हुई, क्योंकि सैफुर रहमान का किरदार रहा आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ भी केसेस बनवाने में, और ये भी कहा गया कि उन्होंने आसिफ जरदारी की ज़बान जो है वो काटने की कोशिश की गई, तशद्दुद उनके ऊपर किया गया। तो बाद में जब जेल में सैफुर रहमान की आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई, ये वही सैफुर रहमान हैं, उन्होंने फिर जरदारी से माफ़ी मांगी थी और जरदारी के पाँव में गिर कर उनके पाँव पकड़ कर माफ़ी मांगी थी। उसके हवाले से ख़बरें भी बाद में मंजर-ए-आम पर आई थी और सैफुर रहमान घंटों रोते रहते थे। इसके ऊपर कई हमारे कॉलमिस्ट कॉलम भी लिख चुके हैं। इनके भाई मुजीबुर रहमान भी कई ओहदों पर रहे पाकिस्तान के अंदर, और सैफुर रहमान और मुजीबुर रहमान का नाम जो है वो कतर के LNG से जो ठेके लिए गए उनमें जो माल बनाया गया उसमें भी सामने आया था। शरीफ फैमिली के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। और अब मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की शादी इन्हीं सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफ से तय पाई है। लैंसब्रो हाइड पार्क कॉर्नर लंदन में ये 22 अगस्त को इतवार के रोज़ ये तकरीब है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज़ अपने बेटे की शादी की इस तकरीब में शिरकत करेंगी? क्या कैप्टन सफदर अपने बेटे की इस शादी की तकरीब में शिरकत करेंगे? ये बड़ा सवाल नाज़रीन इसलिए है क्योंकि मरियम नवाज़ के ऊपर केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर। मरियम नवाज़ ज़मानत पर जो हैं वो बाहर हैं। कैप्टन सफदर के ऊपर केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी ज़मानत के ऊपर बाहर हैं। उनको कई केसेस के अंदर सज़ा भी हो चुकी है और सवालात ये किए जाते हैं इस हवाले से पाकिस्तान के अदालती सिस्टम पर और पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम पर कि किस तरह से मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर जो है वो ज़मानत पर बाहर आए, क्योंकि इन्हें एहतसाब अदालतों से सज़ा जो है वो हो चुकी थी। इस सारे हालात के अंदर के जब मरियम नवाज़ कई मरतबा इस बात का दावा कर चुकी हैं कि वो हरगिज़ पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगी, ये सवालात सियासी पंडित और सियासी कारकुनान
نوجوان کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا یہ نکاح کی تقریب پلان کی گئی ایسے ماحول کے اندر، محرم الحرام کے مہینے کے اندر، اور خاص طور پہ کہ جب نواز شریف کے ویزا میں توسیع انہیں نہیں دی جا رہی لندن برطانوی اتھارٹیز کی جانب سے۔ کیا یہ شادی سیاسی شادی ہے؟ کیا یہ شادی کچھ سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے ہے؟ کیا یہ شادی پلان کی گئی ہے کہ اس کے بدلے جو ہے وہ مریم نواز تاکہ پاکستان سے لندن آ سکیں، ان کا جو کیس ہے وہ بلڈ کیا جائے انسانی حقوق کے معاملے پر یا دیگر معاملات کے حوالے سے، یا ان کو کوئی ریلیف دینے کے حوالے سے یہ ایک پوری جو ہے وہ پلاننگ کی گئی ہے کہ پاکستانی عدالتوں میں جو ہے وہ یہ کارڈ شادی کا پیش کیا جائے جنید صفدر کا اور عائشہ سیف کا، اور پھر اسی بہانے سے مریم نواز جو کہ پہلے خاموش ہو چکی ہیں اپنے بیانیے میں ناکامی کے بعد، کشمیر الیکشن، گلگت بلتستان الیکشن، ضمنی انتخابات میں نواز لیگ کی پے در پے ناکامیوں کے بعد جب ان کے اوپر اعتراضات ہوئے تو پھر وہ کورونا کی بیماری کا کہہ کر، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اگر وہ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، کیونکہ آج پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ آن لائن شرکت کی ہے اور اس حوالے سے خبریں بھی آئی ہیں، اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے یہاں پر جناب شرکت کی ہے۔ کرونا کی وہ پیشنٹ ہیں، اجلاس اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں دیگر ارکان جو ہیں وہ شریک ہیں، نواز لیگ کے ہو گئے اور جے یو آئی کے ہو گئے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو اب حصہ نہیں ہے۔ تو مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں اور نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز ہیں، وہ کورونا میں مبتلا ہونے کے باعث اس میٹنگ کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر رہی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ جوائن پی ڈی ایم میٹنگ آن ویڈیو لنک ایز آئی ہیو ناٹ فلی ریکورڈ یٹ اٹ از ویری امپارٹنٹ اینڈ کروشل میٹنگ ٹوڈے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی اہم یہ میٹنگ تھی، میں بیمار ہوں، کورونا کے باعث ابھی مکمل صحتیاب نہیں ہوئی، تو میں ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شریک ہو رہی ہوں، اور کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم اجلاس ہے، اور اس اجلاس کے اندر حکومت مخالف تحریک کے آئندہ مراحل اور دیگر جو اپوزیشن کا مشترکہ عمل ہے وہ اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے۔ لیکن ایسے موقع کے اوپر اس خبر کا سامنے آنا جو کہ ہم آپ کے لیے بریک کر رہے ہیں، ایکسکلوسیولی آپ کو پیش کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنید صفدر کی شادی کا جو ہے وہ یہ جو اپڈیٹس ہیں، یہ جو جنید صفدر کی شادی کی جو خبر ہے اس کا سامنے آنا ایک یقیناً ایک سیاسی دھماکہ ثابت ہو سکتا ہے، ایک پلاننگ ہو سکتی ہے یہ کہ نواز شریف کو لندن میں روکنے کے لیے ان اتھارٹیز کو ایک دفعہ پھر اپلائی کیا جائے نواز شریف کا ویزا، کہ نواز شریف کے نواسے کی شادی ہے تو انسانی گراؤنڈز پر، انسانی حقوق گراؤنڈز پر جو ہے وہ نواز شریف کو اس کی بھی اجازت دی جائے یہیں لندن میں رہنے کی، کیونکہ یہ اطلاعات تھیں کہ شاید نواز شریف کی اگر اپلیکیشن ریجیکٹ ہوگی تو پھر آئندہ چند دنوں میں انہیں ملک جو ہے وہ چھوڑنے کا کہا جا سکتا ہے۔ تو کیا یہ گراؤنڈ بنایا گیا ہے؟ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، اور کیا مریم نواز کے لیے اور کیپٹن صفدر کے لیے بھی یہ گراؤنڈ بنایا گیا ہے؟ کیونکہ مریم نواز کا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ میرا کوئی علاج لندن میں ہونا ہے، جس پر لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وہ لندن بھاگنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ شہباز شریف نے بھی لندن بھاگنے کی تیاری کی، لیکن عمران خان کی حکومت نے کہا تھا کہ ان دونوں کو ہرگز جو ہے وہ پاکستان سے لندن نہیں جانے دیا جائے گا۔ لیکن کیا اب اس قسم کا ایک ماحول بنا کر جنید صفدر کی اور عائشہ سیف کی شادی کا کیا عدالتوں کے اندر کوئی ڈاکومنٹس پیش کیے جائیں گے؟ کیا لاہور ہائی کورٹ سے کوئی نیا ریلیف جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جائے گی؟ اور اطلاعات ہیں کہ بالکل اس قسم کی جو ریلیف ہے، اس قسم کا جو ریلیف ہے قانونی گراؤنڈز پر وہ لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور ایک نئی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے، کیونکہ وہ بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ شہباز شریف کو، مریم نواز کو، کیپٹن صفدر کو پاکستان چھوڑنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ نواز شریف جو ہیں وہ پاکستانی عدالتوں کو، پاکستانی سسٹم کو، پاکستانی قانون نظام انصاف کو دھوکہ دے کر گئے، اور آج پھر ان کی لاہور ہائی کورٹس میں رپورٹس جمع ہوئیں جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ جگر کے، گردے کے، دل کے، شوگر کے پیشنٹ ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی بیماریوں کے باوجود لندن ان کے ویزا میں توسیع نہیں کر رہا، اور اس رپورٹس کی روشنی میں لاہور ہائی کورٹ میں یہ رپورٹ مان لی جاتی ہے اور انہیں اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے باہر ہی رہ سکتے ہیں، حالانکہ صرف وہ چند ہفتوں کے لیے گئے تھے۔ لیکن اب اس اہم موقع کے اوپر جو ہے وہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی خبر سامنے آنا ایک حیران کن ہے، ایک نیا سیاسی دھماکہ ہے کہ اس کے سیاسی اسپیکٹس کیا ہیں، اور ان سیاسی اسپیکٹس کے ذریعے مسلم لیگ نواز اپنے مستقبل کی جو سیاست ہے اس کے جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، وہ بھی طے کر سکتی ہے کہ کس رخ کو وہ جائے گی، کیونکہ مریم نواز اور شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طور ان کی نواز شریف سے ملاقات ہو اور گزشتہ 3 برسوں میں جو کچھ انہوں نے کھویا اور پایا اس کا جائزہ لیا جائے، کیونکہ انہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان اب نہ صرف یہ 5 سال پورے کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اگر یہی حالات رہے، نون لیگ کے اندر جو اختلافات ہیں اور جس طرح سے ڈیلیورنس کا ٹائم اب جس طرح سے ڈیلیور کر رہی ہے اب تحریک انصاف، بہت مشکل ہے نواز لیگ کے لیے کہ وہ پنجاب کے اندر بھی اپنا وہی جو ان کی مقبولیت ہے وہ برقرار رکھ سکے۔ تو ایسے موقع کے اوپر یہ ترپ کا پتہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ شادی جنید صفدر کی
جو کہ مریم نواز کے صاحبزادے ہیں، ان کی سیف الرحمان کی صاحبزادی عائشہ سیف کے ساتھ. اور یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اب کیا مریم نواز اور کیپٹن صفدر اور شہباز شریف عدالتوں سے اس شادی میں شرکت کے لیے لندن جانے کی اجازت طلب کریں گے؟ اس حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نے کے بعد.